اولاد تکذیب کر رہا ہے. ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی تک. خوب جملہ ان کا یاد رکھیے، سارے اماموں نے. خوب جملے یاد رکھیے ایک جھوٹے آدمی کا، کہ سارے اماموں نے اپنے اولاد کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، شاید عثمان بھی اس نے کہا. دوبارہ سنیے عزیزو. امام علی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام صادق کی تکذیب کر رہا ہے. ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی تک، امام علی نقی تک اور امام حسن عسکری تک ائمہ نے ایک جس کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا. کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے، کوئی دشمنان اہل بیت. آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، بیٹی کا نام عائشہ رکھے؟ کوئی کرے گا؟ مسلمان کسی بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا. تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا، اور اہل سنت کی کتب میں نہیں، یہ ائمہ اہل تشیع نے بیان کی ہیں. اہل تشیع کی کتب بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے. 11 امام حسن عسکری تک 11 امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے. خوب سنا آپ نے، 11 اماموں نے اپنے اولادوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھے. دوبارہ اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے، اور بعضوں اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا. یہ میں دلائل دوں گا، کتابوں سے، ایکچوئل کتابوں سے ریفرنس دوں گا. تو عزیزو شاید یہ اگلی تقاریر میں جو ہے لا دے گا، اس کے لیے اپنے ریفرنسز دکھا دے گا. تو لیکن کوئی حرج نہیں کہ ہم ابھی سے اس کے بات کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ جملہ اس کے ذہن میں، شخص کے ذہن میں بہت ہے، طاہر قادری کے اور دوسرے جماعت مخالفین کے علماء اور ان کے عوام کے ذہن میں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام جو ہیں ابو بکر اور عمر کے نام پہ رکھے ہیں. تو عزیزو کیا یہ حقیقت ہے کہ سب ائمہ علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان پہ رکھے ہیں؟ اور اگر اہل بیت علیہ السلام ان کو غاصب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی محبت میں اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے بلا شک و بلا رائے. اگر یہ بات حق ہے تو ہمیں کوئی ابو بکر اور عمر پہ سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے شیعہ کتب کی طرف جاتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اولاد کے نام کیا ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خوب آپ میرے ساتھ رہیے. سب 12 کے 12 اماموں، جو امام علیہ السلام ان کے نام آپ کو دکھاتے ہیں، پھر بات کریں گے کہ ان میں سے کتنے ابو بکر تھے، کتنے عمر تھے، کتنے عثمان تھے، کتنے عائشہ تھے. پھر جواب دیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بات کی حقیقت کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے عزیزو، العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ، تألیف شیخ رضی الدین علی بن یوسف الحلی. یہ جو ہیں علامہ حلی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں، ان سے 13 سال بڑے بھائی ہیں، وہ ان کی کتاب ہے العدد القویہ. یہاں یقب میں چھپی کتاب ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 342 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ بلکہ 242 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے نام. امیر المؤمنین علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ 27 بیٹے تھے، ان اولاد تھے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں، ذکر اور انثی. کون کون تھے وہ؟ الحسن، الحسین سلام اللہ علیہما وآلہما، وزینب الکبریٰ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، المکنات بام کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو بڑی بیٹی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا بھی کنیہ جو ہے ام کلثوم ہے. اب ان کی کوئی کیا دوسری بیٹی ہے ام کلثوم یا نہیں ہے، یہ بات خلافی ہے. بعض نے ان پہ نص کیا ہے کہ دوسری بیٹی ہے جن کا زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ جن کا کنیہ ام کلثوم ہے، ایک دوسری بیٹی ہے ان کا بھی کنیہ ام کلثوم ہے، یا ان کا نام بھی کنیہ ہی ان کا نام ہے، ام کلثوم ہے. بعض نے نص کیا ہے، بعض نے اس کا نص نہیں کیا ہے. مثلا یہ کتاب نص نہیں ہے. تو یہ جو ہے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اصل ولادت بھی جو ہے اس میں اتنی وضاحت نہیں ہے. اچھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی رہی ہوں یا 2 بیٹی رہی ہوں، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹے ہیں، ان 4 کے علاوہ اچھا بیٹا ہے ان کا ابو القاسم، اور ابو القاسم کنیہ ہے، اسم ان کا کیا ہے؟ محمد.
اور یہ کون ہے؟ محمد حنفیہ، محمد حنفیہ جو بہت مشہور ہیں. امہ خولہ بنت جعفر ابن الحنفیہ، یہ خولہ کے بیٹے ہیں محمد الحنفیہ، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عمر. تو عمر ہے. اب اس عمر میں بھی اختلاف ہے عزیزوں، کیونکہ عمر اور عامر ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا. اب اس کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ چلو مان لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ عمر ہے، اس کو عمر پڑھیں، آپ عامر پڑھیں. اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عمر، ایک بیٹے کا نام عمر. عمر اور رقیہ یہ جو تھے جڑواں تھے، اور ان کی والدہ کا نام ہے صحبہ سلام اللہ علیہ اجمعین. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں کا نام ہے ام حبیب التغلبیہ. اچھی بات. اور ان کے بیٹے کا نام ہے جناب عباس علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، اور جناب عثمان علیہ السلام. یہ بیٹے ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے. تو یہ کتنے بیٹے عمر بنا ہے ابھی تک؟ کیا بیٹا بنا پھر عمر کے بعد؟ کیا نام ذکر کیا؟ عثمان. ٹھیک ہے نا. وہ عبداللہ یہ بیٹے ہیں، یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے. ام البنین سلام اللہ علیہ، یہ جناب ام البنین کے فرزند ہے. ام البنین کا نسب شریف یہ ہے بنت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن الوحید ابن کلاب ابن ربیعہ الکلابیہ. وله من اسماء بنت امیس الخثعمیہ یحییٰ و عون. اور اسماء بنت امیس میں سے ان کو 2 بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یحییٰ اور عون. اچھا. وكان له من لیلہ ابنة مسعود الدارمیہ محمد الاصغر المکنى ابا بکر. ان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو لیلہ ابن مسعود الدارمی کے فرزند ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے، نام ان کا ہے محمد اصغر، ان کا کنیہ ہے ابو بکر. تو یہاں پہ ابو بکر بھی آپ کو مل گیا، ابو بکر بھی مل گیا آپ. ٹھیک ہے نا، امیر المومنین علیہ السلام کا اولاد. وعبید اللہ، پھر اگلا بیٹا کیا ہے؟ عبید اللہ. یہ بیٹے کا نام ہے عبید اللہ. وکان لہ، اور ان کے بیٹیوں کا نام خدیجہ، ام ہانی، میمونہ و فاطمہ. یہ سب ان کی ماں کوئی کنیز تھی، ام ولد تھی. وکان لہ من ام شعیب الدارمیہ وقیل من ام مسعود المخزومیہ ام الحسن ورملہ. اور ان کے ام شعیب یا ام مسعود میں سے 2 بیٹیاں ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ام الحسن اور رملہ. وعاقب لامیر المؤمنین علیہ السلام من البنین 5. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو نسل چلا ہے وہ صرف 5 بیٹوں سے چلا. باقی بیٹوں کے اولاد نہیں ہے، ان کی نسل نہیں ہے، صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل چلی ہے. وہ کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس اور عمر. یا عامر پڑھو یا عمر پڑھو، اس کے متعلق بات کریں گے. رضی اللہ تعالی عنہم. یہ ختم بات. بس امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد کے متعلق کیا آپ کو ملا؟ یہاں پہ عمر ملا یا عمر ملا، عثمان ملا، پھر ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، کنیہ ابو بکر. نام محمد ہے، کنیہ ابو بکر. یہ آپ کو ملے. اچھا، یہ کتاب ہے میرے عزیزوں، کتاب الارشاد. امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند آپ کو بتا چکے ہیں. کتابیں بہت سارے ہیں، انہی ناموں کو دوسری کتابوں میں بھی دہرایا گیا ہے، اب سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب ارشاد شیخ مفید رحمہ اللہ، جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ اہل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 20. اولاد ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے. امام مجتبی علیہ السلام کے کتنے اولاد ہیں؟ فرمایا اولاد الحسن ابن علی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد سلام اللہ علیہما 15 ولدا ذکرا و انثا. 15 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. 15 بیٹوں کے کیا نام ہے؟ زید، اور اس کی زید کی بہن ہے ام الحسن و ام الحسین. ان کے زید کی بہنیں ہیں زید ابن الحسن، ان کے 2 بہنیں ہیں زید کی، ام الحسن و ام الحسین. یہ ان سب کا ماں کا کیا نام ہے؟ ام بشیر بنت ابی مسعود عقبہ ابن عمرو ابن ثعلبہ الخزرجیہ. والحسن ابن الحسن، جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے، بہت معروف مشہور ہے. یہ بیٹے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام. اچھا، اور کون بیٹے ہیں ان کے؟ عامر ابن الحسن. یہ جو ہے لفظ ہے عامر میرے عزیزو، عامر اس طرح لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ عمر ہے. عمر اور عمر میں کیا فرق ہے میرے عزیزو؟ یہ دونوں عربی زبان کی ایک خاصیت ہے میرے عزیزو. اسی طرح اردو زبان بھی ہے، جو عربک اسکرپٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کتاب، لفظ کتاب کو ہم کتاب ہی لکھیں گے، لیکن انگلش زبان اس طرح نہیں ہے. بولتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں. بولتے کچھ ہیں، اسپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے. بہت سارے الفاظ اس طرح ہیں، اور یہ بہت عام چیز ہے انگلش میں کہ آپ بولتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں. لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے. جس طرح آپ بولیں گے اسی طرح لکھیں گے. لیکن اس میں کچھ کیا ہے؟ اس میں کچھ استثناءات ہیں. ایسے الفاظ ہیں
کہ ایسے الفاظ ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ ان کو جس طرح بولتے ہیں اس طرح نہیں لکھتے، یا جس طرح لکھتے ہیں اس طرح نہیں بولتے. مثلا لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ اللہ جو ہے ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ، اللہ بولتے ہیں، اللہ تو نہیں بولتے ہیں. تو حقیقت میں یہاں پہ ایک الف ہے جس کو لکھا نہیں جاتا، یہاں پہ ایک الف ہے، اس حقیقت میں اس طرح ہونی چاہیے، اللہ، اللہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ اس طرح ہونی چاہیے، اللہ، لام الف لا، اللہ. الہ پر وزن کتاب، فعال پر وزن کتاب، لیکن اس کو اس طرح نہیں لکھتے کیونکہ یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے اس کی کتابت. اللہ بغیر الف کے لکھتے ہیں، لیکن اس میں الف ہے، بولنے میں الف ہے، لکھنے میں نہیں ہے. اور مثلا جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں. مثلا قالو، 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 یہ الف جو اس کو کبھی نہیں پڑھتے ہم، ہاں کبھی نہیں پڑھتے اس کو. قالو پڑھنے میں صرف کیا ہے؟ قالو، لفظ قالو یا ضربو یا وغیرہ، قالو، اس میں کوئی الف نہیں آخر میں، لیکن اس الف لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. یا مثلا اولئک، اولئک، یہاں پہ واو لکھتے ہیں، یہ واو کبھی نہیں پڑھا جاتا. اولئک، یہاں پہ الف جو حمزہ جو ہے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، واو کو نہیں پڑھتے، یہ واو پڑھا ہی نہیں جاتا. اولئک، یہ مثلا اس لیے کہ الیکا سے فرق کیا جائے. تو یہ الفاظ جو ہیں جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں، اس طرح لکھتے ہیں. اسی میں سے ایک لفظ یہ ہے عمر، لفظ عمر اور عامر، یہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں عمر، عامر. یہ واو جو لکھا جاتا ہے عامر کے آخر میں، واو عامر، یہ بہت مشہور ہے واو عامر، اس کو بولتے ہیں واو عامر. یہ واو عامر صرف لکھنے میں لکھا جاتا ہے، صرف اس کو پڑھا نہیں جاتا. اور یہ صرف اسی لیے ہے، یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ لگے یہ عمر نہیں عمر ہے، عمر نہیں عمر ہے. یہ رسم الخط میں، املا میں یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کتابیں لکھی جاتے ہیں، لیٹر لکھے جاتے ہیں کہ عمر یا عمر، دونوں حروف ایک ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ عمر ہے، عمر نہیں ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اچھا، تو فرمایا یہاں پہ کہ حضرت سید الشہداء، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا کیا نام ہے؟ عامر ابن الحسن ہے. عامر ابن الحسن کا ایک بھائی ہے قاسم، اور دوسرا بھائی ہے عبداللہ. یہ سب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان کی والدہ کوئی کنیز رہی ہیں، ام ولد کنیز رہی ہیں. پھر ایک بیٹا ان کے نام ہے عبد الرحمن ابن الحسن، ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے. اور ان کے ایک کے بیٹے کا نام ہے حسین. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن، اور حسین ہے ان کا. الملقب بالاسرم، ان کا لقب ہے اسرا. اور ان کی ماں سے ان کے پاس بھائی ہیں طلحہ ابن الحسن، اور ان کی بہن ہے فاطمہ بنت الحسن، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام اسحاق. اور ان کے بیٹیاں ہیں ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ، رقیہ. یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں. لامہات اولاد شتیٰ، اور ان کی جو مائیں ہیں، ان بیٹیوں کے مائیں مختلف مائیں ہیں، کنیزوں سے یہ دنیا میں آئی. تو اس میں آپ نے دیکھا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں میں نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان، نہ عائشہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی طرف. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرزند ہے، امام حسین علیہ السلام، یہ کتاب الارشاد صفحہ نمبر 135، ذکر ولد الحسین ابن علی علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے فرزند، ان کے 6 بیٹے ہیں، 6 فرزند ہیں، 6 اولاد ہیں. علی ابن الحسین الاکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام، ان کا کنیہ مبارکہ ہے ابو محمد. ان کی والدہ ہیں شاہ زنان بنت کسرا یزجر. وہ علی ابن الحسین الاصغر، بھلے یہ ظاہراً یہ علی ابن الحسین الاکبر ان کا مراد ہے، ان کی مراد ہے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام کا شاید یہاں پہ ذکر نہیں کیا انہوں نے، اچھی بات، ذکر نہیں کیا. وہ علی ابن الحسین الاصغر، علی اصغر وہ کربلا ہی میں شہید ہوئے تھے. ان کی والدہ کا نام ہے لیلہ. وہ جعفر ابن الحسین، ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر. وہ ان سے نسل نہیں چلی امام حسین علیہ السلام کی، جناب جعفر کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن الحسین. ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ الرضی، وہ بھی کربلا ہی میں شہید ہوئے تھے. وہ عبداللہ اور علی اصغر یہ دونوں بچے تھے، شہید ہوئے تھے. جناب عبداللہ علیہ السلام کو گلے میں تیر لگا. اچھا،
ان کی بیٹی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، یہ جناب رباب کے فرزند ہیں، اور ان کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ بنت الحسین۔ اچھا، یہ شیخ مفید رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، جو اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام میں۔ یہاں پہ نہ آپ کو ابو بکر ملے گا، نہ عمر ملے گا، نہ عثمان ملے گا، یہ اولاد ہیں۔ اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، ذکر اولاد علی بن الحسین، یہ کون سا صفحہ ہے میرے عزیزو؟ صفحہ نمبر 155 میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، ان کے 15 اولاد ہیں۔ ایک ہے امام باقر علیہ السلام، جن کا کنیہ مبارک ہے ابو جعفر، اور ایک ہے عبداللہ والحسن والحسین، یہ تین ایک ہی ماں کے پیٹ میں سے ہیں، ان کی والدہ کوئی کنیز رہی ہیں، ام ولد رہی ہیں۔ وزید وعمر لام ولد، جناب زید اور جناب عمر ابن علی ابن الحسین، ان کے بیٹے ہیں عمر، ان کے اولاد میں آپ کو ایک عمر ملے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد میں۔ یہ کن کی نسل میں، یہ کن کی نسل سے ہیں؟ یہ کوئی کنیز، ان کی والدہ کوئی کنیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، والحسین الاصغر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین اصغر، وہ عبد الرحمن و سلیمان، یہ 3 بھائی جو ہیں کسی کنیز کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ وعلی، یہ ایک علی، ان کے بیٹے کا نام ہے علی، یہ وکان اصغر ولد علی بن الحسین سلام اللہ علیہ، اور یہ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی، اور خدیجہ بھی ان کے بہن کا نام ہے، ان کی والدہ کوئی کنیز ہیں۔ وہ محمد الاصغر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اصغر، ان کی ماں بھی کوئی کنیز ہے، ان کے بیٹیوں کا نام فاطمہ علیہ و ام کلثوم، علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، علیہ تصغیر ہو تو علیہ، علیہ ہو تو صفت مشبہ، علی کی جو ہے وہ مؤنث۔ امہن ام ولد، ان کے والدہ کوئی کنیز ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندوں میں آپ کو ایک عمر ملے گا۔ اب آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام، امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کے فرزندوں، ان کے سب فرزند صرف 7 تھے، 7 فرزند ہیں۔ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کا کنیہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے۔ ان کا ایک سکا بھائی ہے عبداللہ ابن محمد، ان دونوں کے والدہ کا نام ہے ام فروہ بنت القاسم بن محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر جو ہوتا ہے جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی پرورش کی ہے، فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، اب محمد ابن ابی بکر میرے بیٹے ہیں۔ اور یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی، میں نے بہت ساری آپ کو روایت سنایا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مومن انسان ایک کافر شخص کی صلب سے نکل سکتا ہے، اور اس کی نجاست اس کو لگتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم، عبید اللہ، درجہ سے کیا ہو یہاں پہ، لم یعقبہ، اچھا، عبید اللہ اور ابراہیم کے کوئی نسل نہیں ہے۔ ان کے والدہ کا نام ہے ام حکیم، وعلی وزینب لام ولد، ان کے بیٹے کا نام علی ہے اور زینب ہے، یہ ان کی والدہ کون ہے؟ کوئی کنیز ہے۔ وہ ام سلمہ، ان کی بیٹی کا نام ہے ام سلمہ۔ اچھا، یہ ان کے سب فرزند ہیں امام باقر علیہ السلام کے، ان میں کوئی ابو بکر، عمر، عثمان کوئی نہیں، عائشہ بھی کوئی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد ہم نے آپ کو دکھانے ہیں، میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد دکھاؤں آپ کو۔ الارشاد میں، معاف کیجیے گا، یہ ہم نے اس کو علامت نہیں لگائے صفحے کا، تو ابھی ڈھونڈنا ہوگا۔ کتاب الارشاد، پروگرام سے پہلے جب علامت لگاتے ہیں تو وہ جلدی مل جاتا ہے بھائی، وہ میں بھول گیا امام صادق علیہ السلام کے اولاد کو دکھانا، علامت لگانا، تو اس لیے وہ اب ٹائم لگا اس کو ڈھونڈنے میں۔ اچھا، عدد اولاد ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام کے جو اولاد ہے صفحہ 209 میں، ان کے 10 اولاد ہیں، ان کے بیٹے کا نام یہ ہے، ان کے اولاد کا نام اسماعیل، عبداللہ و ام فروہ، یہ ان کی ماں ایک ہی ہے، فاطمہ بنت الحسین ابن علی ابن الحسین، جناب فاطمہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتی ہیں۔ و موسیٰ و اسحاق و محمد، ان کی والدہ کوئی کنیز ہیں،
عباس و علی و اسما و فاطمہ، ان کے مختلف وہ ہیں، مختلف مائیں ہیں، مختلف مائوں میں سے متولد ہوئی ہیں. تو یہ امام صادق علیہ السلام کے اولاد میں بھی کوئی، میرے عزیزو، آپ کو نہ کوئی ہے عمر، ابو بکر، کوئی عثمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں. امام کاظم علیہ السلام کے بہت سارے اولاد تھے، سب سے زیادہ اولاد انہی کے ہیں. حضرت امام کاظم علیہ السلام کے 37 اولاد ہیں، 37 بیٹے اور بیٹیاں ملا کر. علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، ابراہیم، عباس والقاسم، یہ ان کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ ان سب کی والدہ کیا ہیں؟ کنیز ہیں، لأمہات اولاد. اسماعیل، جعفر، ہارون والحسین لأم ولد، ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے. احمد، محمد و حمزہ، والدہ کون ہے ان کی؟ کوئی کنیز ہے. اور عبداللہ و اسحاق و عبید اللہ و زید والحسن والفضل و سلیمان، کون ہے ان کی والدہ؟ ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے. ان سب کی والدہ کنیزیں ہیں. ان کی بیٹیاں فاطمہ الکبریٰ، فاطمہ الصغریٰ، رقیہ، حکیمہ و ام ابیہا و رقیہ الصغریٰ و کلثم و ام جعفر و لبابہ و زینب و خدیجہ و علیہ و آمنہ و حسنہ و یریحہ و عائشہ و ام سلمہ و میمونہ و ام کلثوم لأمہات اولاد. یہاں پہ صرف آپ کو ایک عائشہ ملے گا ان کی بیٹیوں میں، صرف ایک عائشہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں ملے گا. باقی ان کے اولاد میں کوئی نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، اور نہ کوئی اور ہے. صرف ان کی بیٹیوں میں ایک کہا گیا ہے کہ ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ. اچھا، ان کے 35 اولاد امام کاظم علیہ السلام. حضرت امام رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہے سوائے حضرت امام جواد علیہ السلام کے، سوائے 9 امام کے، ابو جعفر محمد ابن علی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اولاد نہیں تھا. اچھا، جس کا تاریخ میں ذکر ہوں. اچھا، یہاں پہ صفحہ 295 میں حضرت امام جواد علیہ السلام، حضرت امام علی تقی علیہ السلام کے اولاد، ان کے بیٹوں کا نام یہ ہے. وخلفت بعدہ من الولد علی ابنہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے علی ابن محمد الجواد، علی ابن محمد الہادی، امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام. ان کے ایک بیٹے کا نام ہے موسیٰ، بیٹی کا نام ہے فاطمہ و امامہ. یہ 2 بیٹیاں ہیں حضرت امام جواد علیہ السلام کے. وَلَمْ يُخَلِّفْ ذَكَرًا غَيْرَ مَنْ سَمَّيْنَاهُ، اور ان کے اور کوئی بیٹے اور نہیں ہیں جناب علی اور جناب موسیٰ کے علاوہ. ان کے اور کوئی اولاد، کوئی بیٹے اور نہیں ہیں حضرت امام جواد علیہ السلام. اچھا، حضرت امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام. یہ صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر 311. ان کے اولاد. اچھا، وتوفی ابو الحسن علیہ السلام فی رجب سنہ 54 و200، سنہ 254 میں، 254 میں ان کی وفات ہوئی ہے. سامرہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے. اور ان کے خلف من الولد ابا محمد الحسن ابنہ، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کا کنیہ ابو محمد، وہو الامام من بعد، وہی امام ہے ان کے بعد. ان کے علاوہ کون ہے؟ والحسین، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام جعفر، ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ. تو حضرت امام ہادی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ. ان کے کوئی بیٹے اور نہیں ہیں جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ امام عسکری علیہ السلام جو ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں امام زمان، امام حجت علیہ السلام. اچھی بات، جن کا ان کے کسی بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان نہیں ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے. اچھا، تو ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی طاہر قادری صاحب جو ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام جتنے امام ہیں، ان ہر ایک امام نے اپنے اولادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جھوٹی ادعا ہے. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولادوں میں کون سے نام ملیں گے آپ کو؟ ابو بکر ملے گا، عمر ملے گا اور عثمان ملے گا. اس کے بعد امام زین العابدین کے اولاد میں سے ایک عمر ملے گا. اور اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور اس کے علاوہ امام ہادی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. ان کے اپنے کتب میں بھی بعض کتب میں ہے جو ائمہ علیہ السلام کے اولادوں کے نام لکھا گیا ہے. ابن الجوزی اپنے تذکرۃ الخواص میں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ ادعا کر رہے ہیں، جو طاہر قادری صاحب ادعا کرتے ہیں. اب آتے ہیں نام ہے، نام یہ ملیں گے آپ کو.
بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں میں ابو بکر، عمر اور عثمان آپ کو نام ملے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے، کیا یہ نام واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کی محبت میں رکھے ہیں؟ دیکھیں نا عزیز، آپ کسی کا نام رکھتے ہیں، بس عثمان رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، کوئی بھی نام رکھتے ہیں، یہ کوئی شرعاً اس میں تو کوئی حدیث آئے قرآنی تو نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ تو نہیں ہے. اگر آپ ایک فاسق شخص سے محبت کریں تو جن سے ایک جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے اس سے محبت کرنا حرام ہے، اس کی تکریم کرنا حرام ہے. اگر آپ اپنے اولاد کے نام ان کی محبت میں رکھتے ہیں تو پھر یہ حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن صرف نام رکھنا بذات خود، اگر اس میں اس شخص کی تکریم نہ ہو تو یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اس میں کوئی، یہ الفاظ ہیں، یہ عربی زبان کے شائع الفاظ ہیں. بلکہ پرانے زمانے میں مثلا اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے شیعہ تھے جن کا نام شمر ہے، جن کا نام عمر ہے، جن کا نام عثمان ہے، جن کا نام معاویہ ہے، جن کا نام یزید ہے. بہت اس زمانے میں کیونکہ یہ نام شائع ہوا کرتے تھے، یہ نام عربی زبان میں، عربی کلچر میں عربوں کے نزدیک بہت شائع ہوا کرتے تھے. وہ کوئی اپنے بیٹے کا نام معاویہ بھی رکھتا تھا، خود شیعہ ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے، عثمان رکھتا ہے. ہاں، تو اس میں کوئی شرعی قبح نہیں ہے. مگر اگر شرعی قبح اس وقت ہے جب آپ وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کی تکریم کے لیے، ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں آپ اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے اپنا بات آپ کو؟ تو کیا واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام کہ نے یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی محبت میں یہ نام رکھے تھے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میرے معزز ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ ابو بکر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا کنیا ہے ابو بکر، اور طاہر قاضی کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ کہہ دیں کہ ان کا اصلی نام کیا ہے. اصل نام ان کا یا محمد ہے یا عبداللہ ہے، ان کا کنیا ہے ابو بکر. اور کنیا میں اور اسم میں بہت فرق ہے. کنیا کا کیا مراد ہے؟ مثلا کنیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے احترام میں اس شخص کے اسم کو ذکر نہ کریں، اس کو کہہ دیں فلانے کا ابا. جیسے اردو زبان میں بہت مشہور رواج ہے، پرانے زمانے میں تو بہت مشہور ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی شخص کے احترام کرتے ہیں تو اس کے بالخصوص خواتین اپنے گھر کے خاوند کا، اپنے گھر کے بڑے کا وہ نام نہیں لینا چاہتے ہیں تو نہیں کہتے کہ مثلا فلانا شخص آیا، کہتے ہیں کہ فلانے کا ابا آیا. تو یہ ابو فلان یا ام فلان، اس کو کنیا کہتے ہیں. یہ احترام کے لیے ہوتا ہے، یہ بعض اوقات تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. کسی کو ایسا غلط کنیا آپ دے دیں جس میں اس کی تحقیر ہو. جیسے مسلمانوں نے ابو جہل کو، اس کا نام تھا حکم، بلکہ اس کا کنیا تھا ابو الحکم، حکمت، علم کا باپ. تو مسلمانوں نے اس کو کنیا دیا کیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، شرک کا باپ. تو یہ اس کی تحقیر کی. یا ابو لہب، اس کا کنیا ابو لہب نہیں تھا، یہ مسلمانوں نے اس کو تحقیر کے طور پر دشمنی میں اس کو ابو لہب کہہ دیا کہ جہنم کے آگ کا وہ جو ہے باپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ عام طور پر کنیا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ والد ہی، انسان کا جو والد ہوتا ہے، انسان کا جو باپ ہوتا ہے وہ کنیا دے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنیا دیتے ہیں. کسی کو کوئی اس کا ماں کنیا دیتی ہے، کسی کو کوئی اس کے پڑوسی لوگ کنیا دیتے ہیں، دوست احباب کنیا دیتے ہیں، تو وہ کنیا اس کو لگ جاتا ہے، اسی سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. مثلا میرا کنیا ابو علی، میں نے کبھی اپنا کنیا ابو علی نہیں رکھا، لیکن کیوں میں عربی زبان میں تقریر بہت کرتا تھا ایک زمانے میں، تو میرے جو سامعین تھے انہوں نے مجھے کنیا دیا ابو علی. سب ابو علی مجھے فون کرتے تھے، کال کرتے تھے، لائیو شو میں مجھے ابو علی کہتے تھے. کبھی میں نے، نہ میرے باپ نے مجھے کنیا دیا ابو علی، نہ میرے بہن بھائیوں نے کنیا دیا، نہ میرے پڑوسیوں نے. مجھے کن لوگوں نے، میرے شیعہ جو بھائی ہیں، میرے شیعہ بھائی بالخصوص عراقی بھائیوں نے مجھے کنیا دیا ابو علی. انہوں نے مجھے کہا ابو علی، تو میں ابو علی بن گیا. بہت سارے لوگ اب مجھے ابو علی کہتے ہیں عربوں میں. تو یہ کنیا لفظ، کنیا جو ہے لوگ دیتے ہیں. اب جو کنیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے کا، وہ کنیا ہے، وہ اسم نہیں ہے. ابو بکر بھی جو ہے کنیا ہے. ابو بکر کا اسم کیا ہے؟ عتیق. ابو بکر کا کنیا، ابو بکر کا کنیا ابو بکر ہے، اس کا اسم جو ہے یا عتیق ہے نا، یا قحافہ عتیق ہے. اب میں بھول گیا ابو بکر کا، جو میرے ذہن سے بھاگ گیا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الارشاد لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپے مکتبہ الحیدریہ فی النجف الاشرف، سنہ 1962 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 122 میں، 186 میں
ذکر اولاد امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کا ذکر. ان کے بیٹے کا نام ہے محمد الاصغر، بیٹے کا نام ہے محمد اصغر، ان کا کنیا ہے ابو بکر، کنیا ہے ابو بکر. اور یہ اس زمانے میں ایک عام ابو بکر کا والد، بکر ابو بکر یعنی بکر کا باپ. اب کس نے ان کو یہ کنیا دیا ہے؟ کس نے؟ یہ ہم نہیں معلوم، یہ معلوم نہیں ہے. بلکہ ان کا کنیا ابو بکر ہے، یہ بھی کوئی اتنی متواتر حدیث تو نہیں ہے، بلکہ یہ مورخین کے اقوال ہیں. اس میں کوئی سند بھی ذکر نہیں کیا گیا اس بات کا کہ یہ واقعا ان کا کنیا ابو بکر رہا بھی ہے یا نہیں. اب اگر ابو بکر کنیا بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جماعت عمریہ کو، محمد طاہر قادری صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کنیا دینے والا امیر المؤمنین علیہ السلام تھا. ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کرنا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کنیا جو ایک عام کنیا ہے اس زمانے عرب میں، یہ کنیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کی محبت میں دیا ہے، ابو بکر کے احترام کی وجہ سے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جس دور میں رہتے ہیں میرے عزیزو، ابھی جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں جب ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ عائشہ کا باپ ابو بکر بن قحافہ. لیکن یہ اس زمانے میں اس طرح کی بات نہیں تھی. یہ الفاظ دیکھیں، ہر لفظ اور اس کے معنی میں ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے. یہ رشتے وقت لیتے ہیں اس کو اسٹرانگ ہونے میں، اس کو مضبوط ہونے میں. سمجھ میں آ رہی اپنا بات آپ کو؟ مثلا اگر ایک اسم شائع ہے ایک قوم میں، اگر ایک اسم کا ایک نام کا بہت رواج ہے قوم میں، اگر وہ صرف ایک شخص کے لیے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے، صدیوں ٹائم لگتا ہے اس شخص کے لیے مشہور ہونے میں. وہ یہ فوری نہیں ہے کہ ابو بکر جو ہی ابو بکر پیدا ہو گیا تو سب باقی ابو بکر جو ہیں وہ غائب ہو گئے. صرف جو بھی ابو بکر کہلایا گیا تو وہ اسی ابو بکر کی محبت میں، جو مشہور و معروف خلیفہ ہے اس کی محبت میں اس کو ابو بکر کہا گیا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الفاظ کو اور ان کے معانی میں رشتہ قائم ہونے میں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. مثلا لفظ ہے لونڈی یا لونڈا، لونڈی یا لونڈا. لفظ لونڈی ابھی فی الحال اردو زبان میں بالخصوص پاکستان میں اگر آپ کسی عورت کو لونڈی کہیں یا کسی شخص کو لونڈا کہیں تو یہ کوئی محترمانہ لفظ نہیں ہے، قابل احترام لفظ نہیں ہے. لونڈی لونڈا یہ اس میں بڑا تحقیر ہے، اس میں بہت خفت ہے، سبکی ہے، ڈس رسپیکٹ ہے، احترام نہیں ہے اس میں. کسی کو کہیں یہ فلانے کا لونڈا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لونڈی آ گئی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 200 سال پہلے چلے جائیں اردو زبان کے جو پرانے کتابیں ہیں اس میں لونڈی لونڈا کا یہ نہیں ہے. لونڈی لونڈا اس میں اگر 200 سال پہلے چلیں، وہ قرآن کریم کے جو تفاسیر ہیں، قرآن کریم کے جو پرانے اردو ترجمے ہیں اس میں دیکھیں بہت ساری جگہ پہ انہوں نے عورت کا ترجمہ کس الفاظ سے کیا؟ لونڈی لونڈا. عورت ہے لونڈی، مرد ہے لونڈا، کیونکہ اس میں قبح نہیں تھا اس زمانے میں. اب یہ بہت ٹائم لگتا ہے ایک لفظ کو قبیح بن جانے میں، یا ایک لفظ کو اپنا قبح کونے میں. بہرحال میرے عزیزوں، ابو بکر جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند جو ہیں، ان کا کنیا کیا ہے؟ ابو بکر ہے. اور یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ کنیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو دیا ہے، بلکہ ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ کتاب الارشاد میں ہے کہ اس کا اسم گرامی ہے محمد. کتاب العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ صفحہ نمبر یہ کون سا ہے؟ 242. ان کا اسم گرامی ہے محمد الاصغر المکنى بابا بکر. ان کا اسم گرامی ہے محمد اصغر جو ہے کیا ہے؟ اس کا لقب ہے. محمد ان کا اسم ہے، کنیا ان کا ابو بکر ہے. کنیا کس نے دیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور کیا یہ کنیا ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم. یہ سب ادعا کرنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، یہ ایک باطل اور ایک جھوٹ اور ایک جاہلانہ سی بات ہے. بیٹے کا نام ہے محمد، ان کا کنیا ہے ابو بکر. ٹھیک ہے، کنیا ابو بکر کس نے دیا یہ نہیں معلوم. اور یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وجہ سے ان کو کنیا دیا ہے، یا واقعا ان کے بیٹے کا نام بکر تھا مثلا، یا کسی اور وجہ سے ان کو ابو بکر کہا گیا، ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے مقتل الحسین علیہ السلام للخوارزمی، چاپے دار و انوار الہدا. یہ خوارزمی جو ہے یہ شیعہ نہیں، آپ کو معلوم ہے، احمد بن موفق الخوارزمی. یہاں پہ صفحہ نمبر 32 میں امام حسین علیہ السلام کے جو بھائی شہید ہوئے تھے کربلا میں، ان کے متعلق کہتے ہیں ثم تقدم اخوة الحسین عازمین علی ان یقتلوا من دونهم. پھر
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو ہیں وہ میدان جنگ میں آگے قدم بڑھائے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جان فدا کر دیں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ فاول من تقدم منهم، ان میں سے سب سے پہلے جو قدم آگے بڑھایا وہ ہے ابو بکر ابن علی، ان کا نام ہے ابو بکر، ان کا کنیہ ہے ابو بکر، واسمہ عبداللہ، یہاں پہ مقتل خوارزمی ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ نام ذکر کیا گیا کیونکہ یہ مشہور شخصیتیں نہیں ہیں نا، یہ جناب ابو بکر ابن امیر المؤمنین علیہ السلام کی تاریخ میں اتنا ذکر نہیں ہے، بس یہی ہے کہیں ایک دو جگہ آپ کو مقامات میں ان کی کوئی روایت نقل کی گئی ہے، نہ یہ کوئی بہت بڑے ان سے روایت نقل کی گئی ہے، نہ ان کے بہت تاریخ میں مشہور ہیں، بس ذکر آیا ہے کہ کنیا ان کا ابو بکر تھا، نام کہیں کہا گیا ہے محمد ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ عبداللہ ہے، کہ والدہ کا نام کیا ہے؟ لیلہ بنت مسعود ابن خالد ابن ربیع ابن مسلم۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ ابو بکر ہے، ٹھیک ہے، کنیا ابو بکر ہے، اسم یہاں پہ لکھا گیا عبداللہ ہے۔ کتاب مقاتل الطالبین، یہ مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب جو ہے، یہ ابو الفرج اصفہانی خود بنی امیہ میں سے ہیں، یہ شیعہ اثنا عشری بھی نہیں ہے، یہ خود جو ہے بنی امیہ میں سے ہیں، اور یہ زیدی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیدی لوگ جو ہیں، زیدی یہ صرف نام کے شیعہ ہیں، یہ ابو بکر عمر کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کی خلافت کو بھی صحیح مانتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کوئی منصوص بھی نہیں مانتے کہ ان پہ نص ہے، یہ صرف نام کے شیعہ ہیں، اور بہت سارے عمری جو بہت بڑے فقہاء مجتہدین تھے جو زیدی تھے، مثلا ابو حنیفہ، مالک ابن انس، یہ سب لوگ زیدی تھے، آپ کو نہیں معلوم، ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ زید کو امام مانے، اور زید سے ان لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اچھا، یہ مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب جو ہے، یہ خود نہ شیعہ اثنا عشری ہے، نہ رافضی ہے، بلکہ ایک زیدی ہے، اور خود بھی بنی امیہ میں سے ہے۔ یہ کتاب قاہرہ میں سن 1968 میں، بلکہ سن 1949 میں چھپی ہے، 1949 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 86 میں ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب لم یعرف اسمہ وامہ لیلہ بنت مسعود۔ ابو بکر جو ہے، ابو بکر ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ کہتے ہیں ان کا نام ہمیں نہیں معلوم، اسم ہمیں نہیں معلوم، کنیا ان کا ابو بکر ہے، اسم ہم کو نہیں معلوم۔ بہرحال ان کا اسم شیعوں کے نزدیک، شیعہ مورخین کے نزدیک جیسے شیخ مفید ہیں، ان کے نزدیک ان کا اسم کیا ہے؟ محمد الاصغر ہے۔ جماعت مخالفین کے نزدیک، خوارزمی کے نزدیک ان کا اسم عبداللہ ہے، اور مقاتل الطالبین میں کہا گیا ہے، تصریح کیا گیا کہ ان کا اسم ہمیں نہیں معلوم۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، ان کا اسم ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام ابو بکر نہیں، یہ کنیا جو پڑوسی دیتے ہیں، دوست احباب انسان کو کنیا دیتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد انسان کو کنیا دے، وہ جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور وہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ابو بکر جو کنیا دیا گیا ہے وہ بھی ابو بکر ابن ابی قحافہ کی محبت میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں۔ اچھا، اب آتے ہیں عمر کے متعلق۔ عمر کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں میں ایک کا نام ذکر کیا گیا ہے عمر، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندوں میں ایک کا نام ذکر کیا گیا تھا عمر۔ تو کیا یہ واقعاً عمر ہیں یا عمر ہیں، اس کے متعلق آگے جا کر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کہتے ہیں چلو عمر ہی صحیح، عمر ہی تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے کا نام عمر، لیکن آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو عمر نام رکھا ہے عمر بن الخطاب کی محبت میں؟ کیونکہ عمر، بہت سارے صحابہ گزرے ہیں جن کا نام عمر ہے، لیکن عزیزو بہت سارے صحابہ گزرے ہیں جن کا نام عمر ہے۔ میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، المجلد الثالث، چھاپ دار الجیل، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1412، یہاں پہ صفحہ نمبر 1144 میں شروع کرتے ہیں ان صحابہ کا ذکر جن کا نام عمر ہے، باب عمر، وہ صحابہ جن کا نام عمر ہے۔ اب میرے عزیزوں میری بات سنیے کہ سب صحابہ کی اصل تعداد بہت زیادہ ہے، صحابہ کی اصل تعداد لاکھ سے بھی اوپر ہے، سمجھ میں آیا؟ صحابہ کون ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور مسلمان ہوئے، اور پھر مرتد نہیں ہوئے، کافر نہیں ہوئے۔ جو لوگ کافر ہو گئے تو وہ صحابہ نہیں، چاہے وہ دوبارہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کو ملاقات ہوئی اور اسلام لائے، یہ صحابہ ہیں۔ تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں، دسوں ہزار، لاکھ سے بھی اوپر بہت سارے لوگوں نے شرف ملاقات حاصل کی ہے اور اسلام بھی لائے تھے۔
اہم بات یہ ہے کہ ان کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے، سب کا ذکر، اور یہ بات اہل حدیث کے نزدیک، مورخین کے نزدیک بہت معروف مشہور ہے کہ سب صحابہ کا نام ہمیں نہیں معلوم، ان کے تاریخ ہمیں نہیں معلوم. کچھ صحابہ، ان میں سے کچھ صحابہ ہمیں معلوم ہے جن کا تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جن صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو صرف کتاب استیعاب میں ان کا ذکر ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صفحہ نمبر 1144، باب عمر. سب سے پہلے وہ کس عمر کا ذکر کرتے ہیں؟ عمر ابن الخطاب کا. پھر اس کے بعد میرے عزیزوں عمر ابن سراقہ، پھر اس کے بعد عمر ابن سعد، پھر اس کے بعد عمر ابن سعد ابو کبشہ الانماری. یہ عمر ابن سعد ابن وقاص نہیں ہے جو قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ تابعی ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے ملعون، وہ تابعی ہے. یہ اور عمر ابن سعد ہے. یہ عمر ابن سعد ابو کبشہ الانماری ہوا مشہور بکنیت ہے. اچھا، یہ عمر یہ بھی صحابی ہے. عمر ابن سفیان ابن عبد الاسد ابن ہلال ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم، بلے ان مہاجرین میں سے جو ارض حبشہ کی طرف ہجرت بھی کیا تھا. اچھا، عمر ابن ابی سلمہ ابن عبد الاسود، یہ قریش میں سے مخزومی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد عمر ابن عمیر ہے، انصاری ہیں. عمر ابن عوف النخعی ہیں. عمر ابن یزید الکعبی الخزائی ہیں. بہت سارے عمر ہیں عزیزو. یہ صرف وہ عمر ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے، جو صرف کتاب استیعاب میں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بہت سارے عمر گزرے ہیں جو کتاب میں تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ عمر صحابی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام عمر نہیں تھا. مان لیا عمر نہیں تھا، عمر تھا. اب عمر کے وہ بھی چانسز ہیں، بہت سارے نے کہا کہ نام عمر تھا، وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، لیکن اب مان لیتے ہیں کہ عمر تھا. تم کہاں سے ثابت کرو گے جماعت عمریہ کہ اگر بیٹے کا نام عمر تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو ان صحابوں کے محبت میں، ان کی تکریم میں، یا کوئی اور صحابی جس کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں، انہوں نے نام رکھا ہے، یا ان کے کسی والدہ نے نام رکھا ہے، کسی ان کا کوئی رشتہ دار کوئی صحابی عمر گزرا ہو، والدہ ہے مثلا، انہوں نے ان کے قبیلے کا کوئی آدمی ہو جو صحابی ہو، اچھا آدمی عمر ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس کے محبت میں عمر رکھا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کی محبت میں؟ یہ کوئی دلیل تو لاؤ نا، تاکہ یہ رشتہ ثابت ہو جائے کہ یہ عمر نام رکھا ہے، یہ عمر بن الخطاب ہی کے محبت میں رکھا ہے نا. اس زمانے میں تو یہ شائع اسم تھا. مثلا ابھی امریکہ میں آتے ہیں آپ، ٹام آپ کو بہت سارے ملیں گے، ٹھیک ہے نا. ڈونلڈ آپ کو بہت ملیں گے، جارج آپ کو بہت ملیں گے، جوزف نام، جوزف جو بہت ملیں گے. اب کسی نے کے بیٹے کا نام جوزف ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوزف بائیڈن کے محبت میں اس نے جوزف رکھا ہے نام. کوئی اپنے بیٹے کا نام مثلا ڈونلڈ رکھتا ہے تو یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے محبت میں اس نے ڈونلڈ رکھا ہے؟ یہ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ڈونلڈ نام کے بہت سارے گزرے ہیں تاریخ میں، جوزف کے نام کے بہت سارے گزرے ہیں تاریخ میں، امریکہ کے تاریخ میں، یورپ کی تاریخ میں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں کوئی اپنے بیٹے کا نام جوزف رکھے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور جوزف کے نام پہ اس نے جوزف رکھا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ صدر ہے امریکہ کا جو بائیڈن، اس کے محبت میں جوزف رکھے، یا کسی اور کوئی اور جوزف ہے. یہ دلیل مانگتا ہے یہ بات. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بدیہی نہیں ہے کہ دلیل نہ مانگے، بغیر دلیل کے ہمیں پتہ چلے. یہ بات جو ہے یہ غیر معلوم ہے. آپ ثابت کریں. ہم مطالبہ کرتے ہیں جماعت عمریہ سے، طاہر قادری سے، کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے تو آپ ثابت کرو. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں رکھتی ہیں، ماموں رکھتا ہے. چلو مان لیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہے تو آپ ثابت کریں کہ عمر بن الخطاب ہی کے محبت میں رکھا ہے. یہ کہاں سے، یہ دلیل کہاں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے عمر یا عامر. تو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے دلیل کہاں ہے کہ انہوں نے عمر بن الخطاب کی محبت. بہت سارے دوسرے صحابی گزرے ہیں جن کا نام عمر ہے، ہو سکتا ہے ان کی محبت میں، یا ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے مثلا ان کے گھر میں کوئی بزرگ گزرا ہے جس کا نام عمر ہے، وہ اس کی محبت میں رکھا ہو. کوئی ٹیکہ توڑی ہے تو جو بھی عمر ہے دنیا میں وہ سے عمر بن الخطاب، ہاں کوئی ٹیکہ ہے عمر کا اس نام پہ؟ آپ مجھے بتائیے. بعض اسامی ہیں کہ اس پہ وہ نئے ہیں، ممتاز اسامی ہیں، منفرد ہیں. مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم شریف، اسم گرامی کیا ہے؟ علی. ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا علی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ ان کے اسم گرامی پیارا اسم کیا ہے؟ محمد. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. ان سے پہلے کسی کا نام ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اس زمانے میں نام رکھتا ہے تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کسی اور کا نام ہی نہیں ہے, وہ انہی کی محبت میں نام رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہ وآلہ. لیکن عمر تو ایک شائع اسم تھا. اب آتے ہیں عثمان کی طرف کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب جو مصر میں چھپی ہے, کتاب سنہ 1949 میں, عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاء قاہرہ میں چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ میرے عزیزو صفحہ نمبر 83 میں وعثمان ابن علی ابن ابی طالب, جناب عثمان ابن علی. وَأُمُّهُ ام البنین, ان کی والدہ کا نام ہے کیا؟ ام البنین سلام اللہ علیہ. سب 3 صلوات پہ جو تاجیل فرج کے لیے ہدیہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھی بات. قتل عثمان ابن علی وہو ابن 21 سنہ. ان کی عمر گرامی کیا تھی؟ 21 سال کی تھی جب وہ شہید ہوئے. 21 سال وقت شہادت ان کی عمر تھی 21 سال جناب عثمان کی. اچھا, اور اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 84 میں یہاں پہ لکھتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں یہ صفحہ نمبر 84. وعثمان ابن علی الذي روی عن علی علیہ السلام. عثمان ابن علی وہی شخص ہیں جن کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے, ان کی روایت ہے انما سمیتہ باسم اخی عثمان ابن مظعون, میں نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام عثمان ابن مظعون پہ رکھا ہے. کیونکہ عثمان نام صرف عثمان ابن عفان کا نہیں ہے, عثمان اور بھی صحابی ہیں, ان میں سے ایک عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون کون تھے؟ عثمان ابن مظعون قرشی تھے, قریش میں سے تھے, بہت ہی والا مقام مسلمان تھے. 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کیا ہے, حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا ہے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کیا ہے, مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا ہے. اور یہ سنہ 3 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. بہت عظیم القدر شخصیت تھے, بہت گرویدہ تھے, دلدادہ تھے, بہت ہی محبت کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے اس بھائی جو دنیا سے گئے, اور روایت میں یہ بھی ہے کہ شہید ہو گئے تھے, وہ جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور بعد میں مدینہ میں اسی جراحات کی وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے. اچھا, یہ عثمان بن مظعون اس پاک مسلمان اور اس خالص مسلمان بھائی کے نام پر جو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ تھا, عثمان بن مظعون کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام میں نے عثمان رکھا. تو جماعت عمریہ اگر یہ ادعا کرتے ہیں کہ بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے, مانتے ہیں بیٹے کا نام عثمان ہے, لیکن عثمان بن عفان کی محبت کی وجہ سے نہیں, یہ اور عثمان کی وجہ, عثمان بن مظعون کی وجہ سے. اگر آپ کہتے ہیں عثمان بن عفان کی وجہ سے رکھا ہے تو دلیل لے کے آؤ, روایت لے کے آؤ کہ یہ اس عثمان کا ٹھیکہ تو نہیں ہے لفظ عثمان پر. عثمان بہت سارے ہیں دنیا میں. میں آپ کو ایک جملہ دکھاؤں معاویہ کا, معاویہ علیہ الہاویہ 700 کیا کہتے ہیں اس کو 64 میں 764. یہاں پہ معاویہ کا کتاب ہے, معاویہ کا لیٹر ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف. بھلے معاویہ کا یہ سٹائل تھا, معاویہ کی یہ کوشش تھی. دیکھیں عزیزوں, میں آپ کو یہ بتاؤں یہ تاریخ میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے دوران حکومت, وہ سب شیعہ نہیں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ امام منصوص مانے. اغلبیت اکثریت ان لوگوں کی تھی جو وہ ابو بکر عمر کو بہرحال خلیفہ برحق سمجھتے تھے, بلکہ ان کو تفضیل دیتے تھے کہ افضل ہیں. اور وہ وہی لوگ تھے جو تراویح پڑھتے تھے, نماز ضحیٰ پڑھتے تھے, اور ابو بکر اور عمر کو ماننے والے لوگ تھے. بس وہ یہ تھے کہ وہ عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے. عثمان کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور معاویہ کے خلاف تھے, کیونکہ یہ معاویہ جو تھے بنو امیہ میں سے تھا اور یہ عثمان کا انہی کے خاندان میں سے تھا, چاچے کا بیٹا تو نہیں تھا بلکہ ان کے خاندان میں سے. تو معاویہ کو یہ پتا تھا, معاویہ تو بہت ہی چالاک آدمی تھا, بہت ہی عمر نے اس کو کہا, لقب دیا تھا داہیۃ العرب, کہ عرب کا سب سے چالاک شخص, بہت فریبکار آدمی تھا. تو اس کو پتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں جو اکثر لوگ ہیں وہ ابو بکر عمر کو ماننے والے لوگ ہیں, اور کو یہ بھی پتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے بلکہ ان سے وہ برات کرتے ہیں. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کر دوں, کوئی کام نکال دوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے وہ ابو بکر عمر کی کسی طرح سے مذمت کرے. کوئی
کوئی ایسا ان کو ایسا میں ان کو موٹیویٹ کر دوں، کوئی ایسا طریقہ نکالوں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی زبان سے ممبر پر کہیں پہ ابو بکر عمر کی مذمت کریں. جب وہ مذمت کریں گے تو اس کے اکثر لشکر والے، اب تو اکثر لشکر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. اہل شام تو اس کے خلاف ہے ہی ہیں. اب میں جو ہے میں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے عثمان کا بھی اس نے ناحق قتل کیا، اس نے عائشہ کے ساتھ بھی زیادتی کیا جنگ جمل میں، اور اس نے طلحہ زبیر کو بھی قتل کیا ہے جنگ جمل میں. اور نہ صرف یہ بلکہ ابو بکر عمر کے سے بھی حسادت رکھتا ہے، ابو بکر عمر کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کیا تھا، معاویہ کی چال تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام کو پتا تھا کہ معاویہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کہیں ابو بکر اور عمر کو میں وہاں پہ ڈانٹ لوں تو پھر تو اہل عراق بھی میرے خلاف ہو جائیں گے، بہت سارے کم لوگ میرے ساتھ رہیں گے. تو معاویہ کا لیٹر لگتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اس لیٹر میں وہ بہت کچھ کہتا ہے، اس میں سے ایک کہتا ہے وَلَقَدْ بَلَغَنِي تَرَحُّمَكَ عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَارَكَ لَهُمْ. کہتا ہے کہ مجھے خبر آیا کہ آپ جو ہے ابو بکر اور عمر کو کیا کرتے ہیں، پہ ترحم کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس پہ استغفار کرتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے. اور مجھے تو پتہ ہے کہ یہ سب آپ کی چال ہے، یعنی معاویہ کیس کو کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر کو آپ غاصب سمجھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعَلَى وَجْهَيْنِ مَا لَهُمَا ثَالِث. یہ دو دلیلوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اس کی تیسری دلیل نہیں ہے. اما تقیہ، یا تو تقیہ کے طور پر آپ کر رہے ہیں. ان انت تبرأت منهم خفت ان يتفرق عنك اهل عسكرك الذي تقاتلني بهم. آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ تقیہ کے طور پہ ابو بکر اور عمر کو ترحم کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اگر آپ ان سے علناً براءت کریں تو اہل عراق جن کے زور پر جو آپ کے لشکر ہیں، جن کے ساتھ آپ مل کر اہل شام کے خلاف لڑتے ہیں، وہی آپ کو چھوڑ جائیں گے. او ان الذي ادعيت باطل وكذب، یا یہ کہ آپ کی جو اصل ادعا ہے کہ خلافت و امامت آپ کا حق ہے، ابو بکر عمر غاصب ہیں، تو وہ ادعا ہی آپ کی باطل ہے، ادعا ہی آپ کی باطل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ؟ ادعا ہی آپ کی باطل ہے. تو معاویہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر آیا کہ آپ ابو بکر عمر کو ترحم کرتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو آپ تقیہ کر رہے ہیں، اگر تقیہ نہیں کر رہے تو لازمی بات ہے کہ آپ شروع میں جو امامت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ابو بکر عمر کو غاصب سمجھتے ہیں، وہ آپ کا حق ہی باطل ہے، کیونکہ ابھی آپ کیوں ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں. پھر فرمایا، پھر معاویہ کہتا ہے وَقَدْ بَلَغَنِي وَجَاءَنِي بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنْ خَاصَّتِكَ بِأَنَّكَ تَقُولُ لِشِيعَتِكَ الضَّالَّةِ وَبِطَانَتِكَ بِطَانَةِ السُّوءِ. اور مجھے خبر بھی آیا ہے، میرے جاسوس ہیں آپ کے ساتھ، جو بالکل آپ کے کلوز ہیں، وہ آپ کے جاسوس، میرے جاسوس جو آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ اپنے خاص محافل میں اپنے شیعوں میں جو گمراہ شیعہ ہیں آپ کے، جو بہت ہی بد کردار شیعہ ہیں آپ کے، یعنی جو کٹر شیعہ ہیں مولا کے، ان کے میں آپ اس طرح کہتے ہیں انی قد سمیت ثلاثۃ بنین لی ابا بکر و عمر و عثمان. تو ہم ان مجالس میں آپ کہتے ہو اپنے شیعوں کو کہ میں نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا ہے ابو بکر عمر عثمان. میں نے 3 بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے؟ ابو بکر عمر عثمان. فَإِذَا سَمِعْتُمُونِي أَتَرَحَّمُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ فَإِنِّي أَعْنِي بِذَلِكَ بَنِيَّ. پس اگر تم کبھی مجھے ممبر پہ دیکھو کہ میں ابو بکر یا عمر یا عثمان ائمۃ الضلالہ ان پہ ترحم کرتا ہوں، تو یاد رکھو کہ میں جب ابو بکر کہوں تو میرا مراد میرا بیٹا ابو بکر، جب میں عمر پہ ترحم کر دوں تو تم مجھے یاد رکھو کہ میری مراد کون ہے؟ میرا بیٹا عمر ہے. اور عثمان کہہ دوں تو میرا مراد وہ عثمان ابن عفان نہیں ہے جو تیسرا خلیفہ گزرا ہے، بلکہ میرا بیٹا عثمان ہے، جس کو میں نے عثمان بن مظعون کی محبت میں نے عثمان نام رکھا ہے. یہ میرا مقصد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے اس روایت کی روح سے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کا نام بھی، کنیا بھی ابو بکر خود رکھا ہو، عمر بھی خود رکھا ہو، عثمان بھی رکھا ہو، تو یہ ابو بکر عمر عثمان کی محبت میں نہیں رکھا ہے، یہ کوئی دوسرے افراد کی محبت میں، یا کوئی یہ عرب میں شائع اسامی تھے ان کی اس وجہ سے رکھا ہے، یا اس لیے کہ وہ بعد میں تقیہ کریں گے، ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ ابو بکر عمر پہ ترحم کریں. اگر ابو بکر عمر پہ ترحم کریں کبھی تو اس سے مراد ان کے بیٹے یا بیٹے ہیں، ان کی 3 بیٹے ہیں. لیکن یہ کس کا خط ہے؟ یہ ہماری نہیں ہے. اس کا راوی کون ہے اس خط کا؟ یہ خط کون کہتا ہے؟ اس کا خط کا لکھنے والا معاویہ ہے. ہو سکتا ہے معاویہ جھوٹ بولتا ہو، معاویہ کو غلط رپورٹ پہنچا ہو، یا معاویہ اس نے غلط لیٹر لکھا ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کو.
کیونکہ وہ آدمی تھا ہی بہت ہی مکار آدمی اور جھوٹا آدمی. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں معاویہ کے جملے پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں احتمال کے طور پر کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام بھی رکھا ہو تو اس سے واضح ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خود معاویہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. بلکہ یہ عربی زبان میں میرے عزیزو عمر اور عمر کے اصلی حروف ایک ہی ہیں، اصلی حروف ایک ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ واو اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو کریں گے عمر. اور جب یہ جر اور رفع کی حالت میں تو اس کو واو لکھتے ہیں، لیکن نصب کی حالت میں جب ہو تو اس کو عمرن کہیں گے. لیکن عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ کبھی اس پہ تنوین نہیں لگتا. عمر جو ہے کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمران نہیں بنتا، عمران نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ عمر ہمیشہ کیا لکھتے؟ عمرو اور عمرو بھلے اس دو حالت ہیں، اس کو کسرہ بھی نہیں آتا، عمرے بھی نہیں کبھی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ یہ جملہ یاد رکھے کہ واو جو ہے یہاں پر واو صرف اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے تاکہ فرق بنے کہ عمر یہ عمر ہے، یہ عمر نہیں ہے. لیکن یہ رسم الخط جو ہے یہ بعد میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو صدر اسلام تھا پرانے زمانے میں، پہلی صدی میں، قرآن پاک کے نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، قرآن پاک کے حرکات بھی نہیں ہوتے تھے. یہ نقطے کہاں سے آ گئے؟ بعد میں اضافہ کیا گیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا ابو الاسود الدؤلی، اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے قرآن کریم کی تنقید کی ہے، نقطہ اضافہ کیا، اعجام کیا ہے، نقطہ لگایا. تو یہ واو جو ہے عمر میں، واو کا اضافہ کب ہوا؟ یہ بعد میں ہوا ہے میرے عزیزوں. ملاحظہ فرمائیے کتاب ثمرات الاوراق تالیف ابو بکر ابن علی ابن محمد ابن حجہ الحموی، طبع مکتبۃ العصریہ بیروت میں سنہ 1426 میں کتاب چھپی. اور یہ جناب حموی جو ہیں بہت پرانے ہیں، 14ویں صدی کے عالم ہیں. واو عمر کی کہانی کیا ہے؟ کیونکہ یہ اصلی تو نہیں ہے واو عمر، بعد میں اضافہ کیا گیا. شروع میں عمر ہی لکھتے تھے، شروع میں عمر اور عمر کو ایک ہی طرح عرب لکھتے تھے، ایک ہی طرح لکھتے تھے. بعد میں یہ واو اضافہ کیا گیا تاکہ جو لوگ جن کو عربی زبان پہ عبور نہیں ہے ان کو غلط فہمی نہ ہو، عمر ہے یا عمر ہے. شروع زمانے میں وہ لوگ عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ قرائن سے، سیاق و سباق سے، کہانی سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے. بہرحال کہتا ہے کہ ان رجلا من الحذاق كان يكتب كتابا والى جانبه آخر فانتهى في كتابه الى اسم عمر فكتبه بغير واو. کہتا ہے ایک بہت ہی لائق آدمی ایک کتاب لکھ رہا تھا تو اس کے ساتھ والا بہت ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا. اس نے لفظ عمر لکھا بغیر واو. اس زمانے میں جیسے رسم تھا بغیر واو کے لکھتے تھے، عمر کو بغیر واو کے اس نے لکھا. فكتبه بغير واو فقال يا مولانا زدها واوا للفرق بينها وبين عمر. تو ساتھ والے شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ مولانا اس میں آپ کیا کریں، واو کا اضافہ کریں تاکہ فرق بنے. ایک واو لکھ دیں، اس میں پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے. تو اس زمانے سے پھر یہ شروع ہو گیا کہ واو کے ساتھ، عمر کے ساتھ واو لکھتے ہیں. یہ کتاب ہے کتاب الکتاب لابن درستوی. یہ ابن درستوی بھی پرانا ہے، 14ویں صدی کا ہے، چوتھی قرن کا ہے. سن 1997 میں کہاں پہ؟ کویت میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا یہاں پہ فَأَمَّا الْوَاوُ فَإِنَّهَا تُزَادُ فِي عَمْرٍ فِي حَالِ الرَّفْعِ وَالْجَرْعِ لِيُفْرَقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُمَرَ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے عمر، لفظ عمر میں واو اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں فرق ہو عمر کے ساتھ. عمر میں اور عمر میں فرق کیا جا سکے کہ لفظ کون سا ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا؟ اب اچھا آپ کو پتہ چل گیا کہ لفظ عمر کیا ہے اور عمر شروع میں ایک جیسا لکھا جاتا تھا، بعد میں واو عمر میں اضافہ کیا گیا تاکہ پتہ چلے. اچھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہم نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں عمر رہا ہو، لیکن یہ مسلم نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر رہا ہو. بہت ساری کتاب میں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر نہیں تھا. میں آپ کو جماعت مخالفین کے کتب میں سے کچھ دکھاتا ہوں. یہ کتاب سنن الترمذی، کتاب چھپی ہے بیروت میں، تحقیق ہے صدقی جمیل العطار کی،
سنت 2005 میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 645 میں حدیث نمبر 2117 یہ روایت کرتے ہیں. 2117 روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے روایت کی محمد ابن عامر ابن علی. عامر واو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, عامر واو جب آتا ہے تو وہ عمر نہیں ہوتا, واو جب آتا ہے اس کو کہتے ہیں عامر ابن العاص. سمجھ میں آئے نا, عامر یہ لفظ ہے عامر, محمد ابن عامر لفظ. بہت سارے کتب میں ہے ان کا نام عامر ہے نہ عمر. اچھا اب کتاب المصنف میں 2 جگہ, دارالفکر کی جو کتاب المصنف ہے میں نے لایا ہوں نہیں لایا, ایک منٹ مجھے اجازت دیں میں دیکھوں. کتاب المصنف میں بھول گیا میں لاتا, وہ ایک خاص طبع ہے, ایک منٹ میں کتاب المصنف آپ کے لیے لاتا ہوں یار. تو حدیث والآثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی, الجزء الثامن, چھاپ دارالفکر, جو سنہ 2008 میں دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں, دونوں کے استاد ہیں. صفحہ 357 میں حدیث نمبر 291 میں حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني موسى قال اخبرني محمد بن عامر بن علي عن علي بن ابي طالب عليه السلام. کہ محمد ابن عامر ابن علی ابن ابی طالب نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی. اول من دفن بالبقیع عثمان بن مظعون, سب سے پہلا شخص جو بقیع الغرقد میں, اور یہ کئی کتب میں ہے کہ ان کی تدفین ہوئی ہے, وہ کون ہے؟ وہ عثمان بن مظعون ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو, پتہ چلا آپ کو؟ تو یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ عثمان محمد ابن عامر. یہ کتاب ہے کتاب نسب قریش, تالیف ابی عبداللہ المصعب بن عبداللہ بن مصعب الزبیری, متوفى سنہ 236. بخاری سے بھی یہ پہلے, احمد بن حنبل سے بھی یہ پہلے گزرے. اچھا, چھاپ دار المعارف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 67 میں یحییٰ ابن زید ابن علی, ان کی والدہ کا نام ہے فولد یحییٰ ابن زید ابن علی حسنہ. یحییٰ ابن زید ابن علی کے بیٹے کا نام ہے حسنہ. وامھا حسنہ کے والدہ کا نام, ان کی بیٹی کا نام ہے یحییٰ ابن زید, کا بیٹی کا کیا نام ہے؟ حسنہ. یہ جناب زید جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا, محبہ بنت عامر ابن علی ابن ابی طالب, ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جناب یحییٰ ابن زید. شہید جو ہیں یحییٰ ابن زید بہت معروف ہیں, ان کی شہادت ہوئی تھی, بنی امیہ نے ان کو مارا, قتل کیا. اچھا, یہ یحییٰ ابن زید, ان کی وائف, ان کی بیگم کا نام ہے محبت, عفواً محبت نہیں, محب محبت کرنے والا. محبہ اس کی جو ہے مؤنث ہے, محبہ بنت عامر, محبہ بنت عامر ابن علی ابن ابی طالب. وہ جناب عمرو ابن علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں محبہ, جو انہوں نے شادی کیا تھا کس سے؟ جناب زید سے, جناب یحییٰ ابن زید سے. اچھا, اور اس طرح بہت ساری دوسری کتب ہیں, اس میں یہ ذکر ہے. تہذیب الکمال میں اسی طرح ذکر ہے کہ ان کا نام عمر تھا. شیعہ کتب میں تو بہت سارے اس طرح روایات ہیں. بھلے ابو داؤد حلی کی جو رجال ہے اس میں بھی ان کا نام ہے عمرو ابن علی. بہرحال عمر ہو یا عمر ہو فرق نہیں, اتنا نہیں پڑتا. ثابت یہ کرنا ہوگا جماعت عمریہ کو کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو عمر بن الخطاب کی محبت میں نام عمر رکھا تھا. بہرحال میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہمارے ساتھ.